نہیں تھا پریکٹس آف پروسیجر کا، یعنی 31 اکتوبر کو. اس پہ ہوا یہ کہ یائی افدی یہ اپنا منصوری شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے اس لیے وہ اجلاس بلایا کہ انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے یائی کو کہا کہ وہ 26 میں ترمیم والا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ اجلاس بلا کے اور ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یائی نے اجلاس بلایا نہیں، تو انہوں نے خود سے اجلاس. یہ ویڈیو کلپ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے، یہ جناب صدیق جان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیک اکاؤنٹ سے ٹویٹر پر جو ہے وہ لائیو سپیس کر رہے تھے، اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کا پروپگینڈا کرنے کے لیے انہوں نے جو اکاؤنٹ بنایا ہوا اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا اپنے ریئل اکاؤنٹس ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ اسی فیک آئی ڈی سے ہی شروع کر دیا اور یہ پکڑے گئے. پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کی مار کٹائی ہوتی ہے تو یہاں پر جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی کہ یہ صحافی حضرات ہیں، یہ کسی ایک پارٹی کے کوئی سپورٹر نہیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا طرز صحافت یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک مخصوص جماعت کا پروپگینڈا کریں اور فیک اکاؤنٹس بنائیں اور ان سے بھی پروپگینڈا کرتے رہیں. فوج اور حکومت کے خلاف آپ نے ہر کام کرنا ہے اور ایک مخصوص جماعت کو سپورٹ کرنا ہے، آؤٹ آف دی وے جا کر کرنا ہے، جھوٹے پروپگنڈے پھیلانے ہیں. اور پھر جب آپ کو پکڑا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اور ہم تو صحافی ہیں، ہم تو بس آزادی اظہار رائے کا جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے اور ہمیں پکڑا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے. اسی لیے جب پھر لوگ کہتے ہیں کہ عمران ریاض اور صدیق جان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے کہ جھوٹا پروپگنڈا کرنا اور مخصوص ایجنڈے بنانا اور پھر ان اپنی جھوٹی خبروں کو وائرل کرنا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایسے ہی کسی ایک اکاؤنٹ سے یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو مدعو کر لیا جی اپنی حلف برداری کی تقریب میں. وہ اللہ کے بندو، عقل کو ہاتھ مارو. وہ اگلا ہمارے وزیر اعظم آرمی چیف کو نہیں بلائے گا. عمران خان اتنا کو اس کا فرینڈ آیا ہوا ہے کہ وہ جناب اڈیالہ جیل پہ جہاز بھیجے گا اسپیشل، کوئی F-35، وہ جو یہاں سے آ کر خان صاحب کو پک کرے گا اور پھر وہاں پر خان صاحب نے شمولیت کرنی ہے جا کر. تو اس طرح کے پروپگنڈے بھی یہ کرتے ہوئے اس کے لائکس بھی کوئی ہزاروں میں تھے. تو اس سے اس کلٹ میں عقل کتنی ہے اس کا بھی اندازہ لگا لیجئے. اور ری ٹویٹس بھی ہزاروں میں ہی تھے غالباً. تو یہ ان کا تمام جو ہے وہ شعور ہے عمران خان صاحب کا جو انہوں نے دیا ہوا ہے. اور اس طرح سے ان کے سارے پروپگنڈے جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. اور ہماری ایجنسیوں کے لیے بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر عام لوگ یہ سب دیکھ رہے تو کیا ایجنسیاں بے خبر ہیں؟ اور اگر سچ میں بے خبر ہے تو پھر یہ کیوں اتنا بجٹ لیتے ہیں اور کس لیے آپ یہ کبھی فائر وال لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بند کریں یہ پھر ایف آئی اے کو بھی اور یہ تمام جو معاملات ہیں آپ کے انٹرنیٹ کے بارے میں، یہ تمام بند کریں ان کتابوں کو اور آرام سے گھروں میں بیٹھیں اور مان لیں یہ پی ٹی آئی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر اتنے نامور لوگ فیک اکاؤنٹس سے لائیو سپیس بھی جوائن کرتے ہیں اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر آپ ادھر عام لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایف آئی اے بنا کر اور یہ تمام ادارے بنا کر. پی ٹی اے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بند کریں ان سب کو. پھر یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ 26,000 سکول 4 روز سے بند ہیں. 1 لاکھ سے زائد جو اساتذہ ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی اساتذہ ہیں جو الیکشنز کے دور میں جتنا بھی یہ الیکشن کا جو عملہ ہوتا تھا وہ یہی لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر جو کاؤنٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے رج رج کے دھاندلی کی وہاں پر اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کلین سویپ کروایا وہاں سے. اب ان سے بھی سب سے پہلے تو بندہ پوچھے کہ خون آرام ہے، سواد آ گیا، آپ کو سکون ملا ہے کہ جو برائی ہوتی ہے اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا، ایسے نتائج ہی نکلا کرتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ چاہے یہ حیوان ہی کیوں نہ ہو، انسان تو بڑے دور کی بات ہے، ان سے بھی اگر آپ اس طرح کی ظلم اور زیادتیاں کریں گے جو ان بیچاروں کے ساتھ ہو رہی ہیں. 1 لاکھ سے زائد یہ لوگ ہیں. گنڈا پور کے ایک اشارے پر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں، اور ان میں سے اکثر کو تو جو ہے وہ نوکریوں سے بھی فارغ کر دیا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی رونے رو رہی ہوتی ہے کہ انہیں اسلام آباد میں احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا، انہیں پنجاب میں احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا، اور اپنے صوبے میں اگر کوئی نکلے تو اس کا پھر یہ ایسا حشر کرتے. یہ ہے انسانی حقوق کہ جن پر یہ اصل میں جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. یہ ایک فاشسٹ رجیم تھی پی ٹی آئی کے دور میں جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی. عمران خان صاحب مزدوروں کے جنازے تک پڑھنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے. 5,000 لوگوں کی لسٹ رکھی ہوئی تھی کہ ان کو پھانسیاں چڑھانا ہے. اس طرح کے عمران خان کے خیالات تھے.
ये पूरे पूरे जो हैं वो हिटलर बने हुए थे अपने दौर में भी, और गंडापुर साहब भी जो है वो इमरान खान साहब को ही फॉलो कर रहे हैं, इनके नक्शे कदम पर ही वो जारी और सारी हैं, इसीलिए अब उन्होंने भी इस तरह के जो है वो इकदाम किए हुए हैं। और इमरान खान साहब के दौर में भी जब इस्लामाबाद में उसातिज़ा निकले थे, उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। वो वीडियो क्लिप्स भी अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। तो पीटीआई की हकीकत यही है, ये खुद बहुत बड़े डिक्टेटर हैं इमरान खान साहब, इनकी जमात भी कोई इतनी रहम के काबिल नहीं है जितनी हमदर्दियाँ ये समेट रहे होते हैं। और फिर मैं आज सुन रहा था शिबली फराज साहब भी कह रहे थे कि जी हम जो है, हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम इस तरह के इकदामात नहीं करेंगे जैसे मौजूदा हुकूमत कर रही है। पहली बात तो यह है भैया, आपको किसने कह दिया कि आप हुकूमत में आएंगे? आपकी जमात के ऊपर कांटा लग चुका हुआ है, आप कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते। आपने अपने 3.5 साल में किया क्या है? सिवाय इसके कि कश्मीर पर आप खामोश रहे और मोदी ने उसे छीन लिया। पाकिस्तान को दिवालिया करने की हद तक आप चले गए। आपका जो कायद साहब थे इमरान खान साहब, ताहयात चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, वो कहा करता था जी कि जितने मुल्क छोटे होते उतने खुशहाल होते। आप तो पाकिस्तान के टुकड़े करने पर तुले हुए थे। इमरान खान साहब के बयानात मौजूद है कि खान साहब यहाँ तक कहा करते थे कि एटमी जो ये पावर है ना, मैं इनके भी बड़ा खिलाफ हूँ, एटम बम मुल्कों के पास होने ही नहीं चाहिए। वो भी किस तरफ इशारे थे, सभी को उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए। फिर ये भी था कि इमरान खान साहब से एक तकरीब में कहा गया कि आप कश्मीर का झंडा पकड़ लें, तो खान साहब वो भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो वीडियो क्लिप्स भी आज भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, कोई भी उन्हें देख सकता है। फिर आप बात कर रहे थे जी थोड़ी डील के हवाले से कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया और 10 तारीख को यानी परसों हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं। तो डील की काफ़ी बातें चल रही हैं कि जी ट्रंप जो है वो क्राउन प्रिंस के ज़रिए से पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया उसने कि आप इमरान खान साहब को रिहा करें और फिर उन्हें जिला वतन किया जाए। यानी किसी और मुल्क जो है वो आप उनको भेज दें किसी डील के तहत, तो वो जिला वतनी होती है ना, और क्या होता है। एक बात तो पहले ये देखने वाली है कि ट्रंप के चाचे का पुत्र नहीं है इमरान खान। ट्रंप ने जब इमरान खान साहब के गुबारे में थोड़ी हवा भरी थी, तो वापस आकर जनाब इमरान खान साहब ने कश्मीर पर सकूत इख्तियार किए रखा था। उसके दूसरे तीसरे दिन ही इंडिया ने वो आर्टिकल 370 वगैरह ख़त्म कर दिए थे वहाँ पर, और इमरान खान साहब सिवाय खामोशी के कुछ नहीं कर पाए थे। फिर इनके दौर में अभिनंदन जहाज़ लेकर आया था, तो उसे जब मार गिराया तो अभिनंदन को दूसरे दिन ही इमरान खान साहब ने बदरिया वाघा बॉर्डर भारत भेज दिया था। वरना कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था तो उसे आज तक नहीं छोड़ा गया। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे जज्बा खैर सगाली के तहत हमने कुलभूषण को वापस कर दिया है। तो ये सारा कुछ ये ट्रंप के कहने पर ही करते रहे। तो ट्रंप ने इनको बेसिकली यूज़ किया और अब ट्रंप इनके लिए कोई सीरियस नहीं है। जहाँ तक ये बात है जी कि ये आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डील के लिए गए हैं, तो इतनी कौन-सी कोई बड़ी बात थी, ये संगीन बात है कि वो जनाब पहले आर्मी चीफ क्या, और अब वज़ीर-ए-आज़म जाएगा वहाँ पर क्राउन प्रिंस से मामलात तय करने के लिए। और क्राउन प्रिंस भी कौन-सा कि जिसकी मिमिक्री करते थे इमरान खान साहब, जिसको गालियाँ दी थी उन्होंने, और उसने इनको अमेरिका छोड़कर जहाज़ अपना वापस बुलवा लिया था और दूसरे दिन भाजपा को कहा था कि साढ़े डॉलर कट वापस। वो क्राउन प्रिंस इनके लिए जनाब इस कदर जाएगा कि आर्मी चीफ को कभी तलब कर रहा है, कभी वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर रहा है। तो ये सारी बस लैला मजनू की कहानियाँ हैं, किस्से कहानियों से बढ़कर इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। आर्मी चीफ साहब भी गए और अब वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जाएँगे, तो वो बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट की बातें करने के लिए जाएँगे कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।